بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہمکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں شہادت حسین پر کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی جس کو اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں۔ جو گواہ دے حفاظت حق میں اپنی جان، جو گواہ دے حفاظت حق میں اپنی جان، ہم اس کو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ جناب صدر، آپ کا نام حسین رسول پاک نے رکھا تھا، جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جگر رسول ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسۂ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر رسول ہونا بڑی عزت ہے، اور نور نگاہ علی ہونا بڑی شان ہے۔ لیکن آپ کا نام اس لیے قیامت تک قائم رہے گا کہ جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سبھی نے کیے، سجدے تو سبھی نے کیے، لیکن حسین کا اپنا انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، سجدے عرش پر بھی ہوتے ہیں اور فرش پر بھی، اور اللہ کو اس کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے، لیکن مسجد میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم علی اصغر کے گلے میں تیر اترتا دیکھ کر، عباس کے ہاتھ قلم ہوتے دیکھ کر، اون اور محمد کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر، اور آخر میں اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ریت پر سجدہ کرنا صرف حسین پاک کا ہی کام تھا۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ جناب صدر، اگر شہادت کے لغوی معنی پر غور کریں تو مظلوم کربلا کی شخصیت یوں نکھر کے سامنے آتی ہے، جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور شہید کی موت قوم کو حیات بخشتی ہے۔ حضرت حسین پاک نے اسلام کی جس پودے کی آبیاری کی تھی وہ قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ آخر میں یہ شعر کہہ کے میں اپنی